پر تشریف فرما ہمارے مینٹور آنریبل چیئرمین نیشنل بک ٹرسٹ پروفیسر ملند مراٹھے صاحب، ہمارے سرپرست اور ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جناب وجیہ الدین صاحب، فیروز بخت احمد صاحب اور محترمہ ڈاکٹر سید مبین زہرا صاحبہ، خواتین و حضرات، آج کا موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نوجوانوں کے خوابوں کا ہندوستان کیسا ہوگا اور ہم اسے کس طرح اچیو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں ہمارے یہ بات رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی خواب کی بات کرتے ہیں، کوئی ڈریم دیکھتے ہیں، ایک ترقی یافتہ ملک، ایک وکست بھارت جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جس کا ایک ویژن دیا ہے، ایک سنکلپ دیا ہے، ایک خواب دکھایا ہے مجھے، اسے ہم اچیو کیسے کریں گے، ہم حاصل کیسے کریں گے۔ آج ہم اس پینل ڈسکشن میں کسی حد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ خوشائن بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو نوجوان یہاں تشریف رکھتے ہیں، جب ہمارے ایکسپرٹ کو سنیں گے تو جب یہاں سے جائیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنا وقت جس چیز کے لیے دیا اسے ہمیں بہت کچھ گین ہوا۔ 3-4 چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھیں جس سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وکست بھارت کا جو سنکلپ ہے یا جو ویژن ہے اس کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کنٹری چاہے گی کہ اکنامکلی روبسٹ ہو، سوشلی انکلوسیو ہو، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو اور کلچرلی وائبرنٹ ہو۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہیں، جب ہم اس پر کام کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو وقفہ 22 سال کا ہے ہم اسے اچیو کر پائیں گے، اور جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شرمندہ تعبیر ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں نیشنل ایڈوکیشن پالیسی میں، جو ہمارے ماہرین اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان نہ صرف ایک ملک ہے بلکہ ایک سویلائزیشن ہے۔ اس سویلائزیشن کو کس طرح ہمیں پروموٹ کرنا ہے، ینگ جنریشن میں کس طرح اس بات کو پرائڈ کے طور پر دکھانا ہے، یہ تمام چیزیں طے کریں گی مستقبل کو۔ جب ہم خواب دیکھیں گے، جب ہم پرائڈ محسوس کریں گے، ہم اپنے آپ کو انڈیننس ہونے کا ثبوت دیں گے، جب ہم کچھ دیں گے تو آپ یہ ریئلائزیشن کریں گے کہ وہ آپ کا ڈریم آپ کے قریب پہنچ رہا ہے، خواب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں وہاں۔ ہندوستان کی 65% آبادی 35 ایئرس کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 35 سال سے نیچے کا نوجوان ہے اس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ڈاٹا کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو سیکنڈری ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن میں 28 کروڑ بچے انرولڈ ہیں، اور یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر 5 کروڑ۔ میں ایک رفلی بتا رہا ہوں، کچھ لاکھ کم ہو سکتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ 29 کروڑ لوگ، اتنے بڑے تو نہ جانے یورپ کے کتنے ملک سما جائیں گے، کتنی تہذیبیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ جب ہم ان پر کام کریں گے تب ہمیں ان سے ہی ریٹرن ملے گا، چونکہ جو نوجوان ہیں جن کی ایوریج ایج اگر 30 28 اس طرح ہم مان لیں
22 साल के बाद ये 50 साल के होंगे। आज हम इनसे तवक्को रखते हैं कि ये मुझसे ये मांगते हैं कि आप मुझे कुछ दीजिए, कल आप देने वाले होंगे। अगर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम बेस करके आगे बढ़ें। ये जो पैनल डिस्कशन है, इसमें जो हमारे माहिरीन हैं, इन तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम इनकी रहनुमाई में जो इनकी गुफ्तगू होगी, एक कोई लायहा अमल, कोर्स ऑफ एक्शन तय करने में कामयाब होंगे। मैं इस प्रोग्राम में आप तमाम शुरका का, अपने मेहमानान का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।